عزیز طلباء، میرا آج کا لیکچر فیض احمد فیض کی غزل پر مشتمل ہے۔ غزل کے مطلع کا پہلا شعر ہے: گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے۔ ہم غزل کے فنی محاسن پر بھی بات کریں گے، غزل کی وضاحت بھی کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے فیض احمد فیض کے مختصر حالات زندگی اور ان کے طرز کلام پر بات کریں گے۔ تو پہلے فیض احمد فیض کے مختصر حالات زندگی۔ فیض احمد فیض کا عرصہ حیات 1911 سے 1984 پر مشتمل ہے۔ فیض احمد فیض 13 نومبر کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی اور عربی میں ایم اے کیا۔ اسی دوران ادبی ذوق پورا کرنے کا موقع ملا، ترقی پسند تحریک میں پیش رہے۔ 1939 میں فیض کا پہلا مجموعہ کلام نقش فریادی شائع ہوا تو ہندوستان کی ادبی فضا میں تہلکہ مچ گیا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ مزدور تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1951 میں راولپنڈی سازش کیس کے سلسلے میں گرفتاری اور جیل کا سامنا کرنا پڑا۔ 1962 میں روس کی طرف سے لینن ادبی انعام ملا۔ 1984 میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ اردو ادب میں اگر ہم ان کی حیثیت پر بات کریں تو فیض احمد فیض 20ویں صدی کے اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارے کی مانند نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہم عصر شعراء کی نسبت غزل کو نئے معانی اور مفاہیم عطا کیے۔ عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے اسے ایک منفرد لہجہ عطا کیا اور اس صنف سخن کو احتجاجی رویے سے روشناس کرایا۔ ان کی شاعری رومانوی انقلاب کا نمونہ ہے۔ اور اب بات کریں گے ہم ان کے طرز کلام پر۔ ترقی پسند تحریک سے متاثر ہونے کے باوجود ان کی شاعری میں روایتی انداز فکر نمایاں ہے۔ ان کی شاعری میں انسان دوستی کے ساتھ ساتھ سرمایہ دارانہ نظام کے مظالم کے خلاف احتجاج کی فضا دکھائی دیتی ہے۔ آزادی اظہار پر پابندی کے زمانے میں انہوں نے اشاریت اور علامتی انداز اپنایا۔ سیدھے سادے الفاظ کو بغیر تشبیہ اور استعارے کے شعر کی صورت میں پیش کرنا اور تاثیر و معنویت پیدا کرنا فیض کا اہم کارنامہ ہے۔ ان کی شاعری میں جگہ جگہ زبان و بیان کی نزاکتوں اور لطافت کا اظہار ملتا ہے۔ فیض کی غزل غنائیت اور نغمگی سے بھرپور ہے۔ ندرت ادا، تغزل اور تشبیہات کا نرالا انداز ان کے کلام کے اہم اجزاء ہیں۔ الغرض 20ویں صدی میں فیض کی بدولت اردو غزل کو نئی توانائی اور نیا آہنگ نصیب ہوا۔ اب ان کی غزل پر بات کرتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر: گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ جیسا کہ شعر سے ظاہر ہے اس میں قافیہ دونوں مصروں میں ہے، ردیف دونوں مصروں میں ہے، تو یہ غزل کا مطلع ہے۔ شعر میں مجاز مرسل علم بیان کی خوبی اور علم بدیع کے لحاظ سے مراعات النظیر نمایاں نظر آتی ہے۔ یہاں بہار کی بات ہو رہی ہے، پھولوں کی بات ہو رہی ہے، رنگ کی بات ہو رہی ہے، باغ یعنی گلشن کی بات ہو رہی ہے، تو یہ سب چیزیں مراعات النظیر کی طرف نشاندہی کرتی ہیں۔ اور شعر میں ہمیں عشق مجازی نظر آتا ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ تمام رونقیں تمہارے دم قدم سے ہیں۔ شاعر اداسی سے پریشان ہیں، تنہائی سے پریشان ہیں اور محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں
کہ तुम्हारे बगैर जिंदगी की गहमा गहमी ख़त्म होकर रह गई है। अगर तुम आ जाओ तो हर तरफ बहार का समा हो जाए, हर तरफ मुअत्तर हवाएं फैल जाएं, फूलों में रंग भर जाए। अगर यहाँ हम देखें तो हमें फैज़ की गज़ल में जो इशाराती अंदाज़ था वो भी नज़र आता है, और उसमें उसके हवाले से हम कह सकते हैं कि शायद माशरे में निज़ाम की तब्दीली के ख्वाहां हैं, कि माशरे में जो बदहाली फैल गई है, अफलास और गुर्बत की फ़िज़ा आम हो गई है, वो ख़त्म हो जाए, माशरे में तब्दीली पैदा हो और वो निज़ाम जल्द आए जिसके हम मुंतज़िर हैं। गज़ल का दूसरा शेर। कफ़स उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज ज़िक्र याद चले। यहाँ इस्तिआरा इल्मे बयान की खूबी नुमायां है। सबा से मुराद ज़माने से है, तो यहाँ हमें लफ्ज़ सबा इस्तिआरे की निशानदही करता नज़र आता है। और यहाँ अगर देखा जाए तो शायर जो बात कर रहे हैं बज़ाहिर इश्क़ मजाजी नज़र आता है। शायर अपने महबूब की बातें सुनना चाहते हैं, महबूब की बातें करना चाहते हैं, कैद तन्हाई काट रहे हैं और उदास हैं, और ये तन्हाई उनके लिए निहायत तकलीफ़ देह साबित हो रही है। उनका कहना है कि हम उदास हैं, तन्हा हैं, और इस उदासी और खामोशी को तोड़ने के लिए हम चाहते हैं कि महबूब के बारे में हमें खबर पहुंचाई जाए। ये चलती हुई हवाएं ही हमें अगर कोई खबर अपने महबूब के बारे में दे दें तो ये भी हमारी दिल की तस्कीन के लिए काफ़ी होगा। फैज़ महबूब के पर्दे में अपने मकसद के बारे में जानना चाहते हैं। शेर को देखा जाए, बगौर इसका मुताला किया जाए तो इसमें भी इशाराती अंदाज नुमाया नज़र आता है। फैज़ दर पर्दा समाजी तब्दीली की जद्दोजहद जारी रखने का पैगाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम जिस मकसद के सबब कैद में बंद हैं, उस मकसद की पेशरफ से मुतालिक हमें कोई पैगाम पहुंचाया जाए। ये ज़माना, इस ज़माने की हवा मुझे मेरे मकसद की अमली पेशरफ से आगाह करे। गज़ल का तीसरा शेर। कभी तो सुबह तेरे कुंज लब से हो आगाज़, कभी तो शब सरे काकुल से मुश्क बार चले। पहले शेर में मौजूद तराकीब और अल्फाज पर बात हो जाए। लफ्ज़ कुंजे लब से मुराद लबों के किनारों से है। शब रात को कहते हैं, काकुल जुल्फ को कहते हैं, मुश्क बार खुशबू से लबरेज। शेर में हमें मजाज़े मुरसल की इस्तिलाह नज़र आती है, और सुबह और शब सनते तज़ाद के तर्जुमान हैं। शेर बज़ाहिर हमें इश्क़ मजाजी का नज़र आता है, लेकिन दरपर्दा इशाराती अंदाज इख्तियार किया गया है। और अगर हम इश्क़ मजाजी के हवाले से देखें तो शायर का कहना है कि हम जो अरसे से कैद तन्हाई में मुब्तला हैं, इसका ख़ात्मा हो और हम अपने महबूब से जा मिलें, और हर सुबह का आगाज़ महबूब की खूबसूरत मुस्कुराहट से हो और रात महबूब की जुल्फ़ों की खुशबू से महके। शायर महबूब के हुस्न जमाल के पर्दे में मुआशरे की तब्दीली चाहते हैं। वो समाजी तगय्युर के ख्वाहां हैं। वो चाहते हैं कि ये बदहाली, ये मायूसी ख़त्म हो, मुल्क में खुशियाँ और मुसरतें फैल जाएं और हर तरफ खुशहाली का दौर दौरा हो। शेर नंबर 4। बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। शेर में मजाज़े मुरसल की इस्तिलाह और मराआतुन नज़ीर की सनत नुमाया है। शायर ने
درد کے رشتے کی بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو درد کا تعلق ہوتا ہے یہ اہل درد میں مشترک ہوتا ہے۔ اس رشتے کی قربت ہی سے ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کیا جا سکتا ہے۔ شاعر قید میں مبتلا ہیں اور اپنے ہم وطنوں سے دور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں، مگر اس کے باوجود اس دکھ کو سمجھتا ہوں، اس تکلیف کو جانتا ہوں جس میں میرے ہم وطن مبتلا ہیں۔ وہ اپنے ہم وطنوں کے لیے جدوجہد کا عزم کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اپنے ہم وطنوں کے لیے میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، آمادہ ہوں، اور میرا اور میرے ہم وطنوں کا درد مشترک ہے اور بلا شبہ اس دکھ کو، اس غم کو اہل درد ہی سمجھ سکتے ہیں۔ غزل کا اگلا شعر: جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے۔ مجاز مرسل اور کنایا اس شعر میں واضح طور پر موجود ہے اور مراعات النظیر کی صنعت بھی نمایاں ہے۔ شاعر اشاراتی انداز یہاں پر بھی اختیار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اداسی اور تنہائی میں رات کاٹنا میرے لیے سہانے روح ہے، میں نے رو رو کر آنسو بہا کر یہ رات گزار دی۔ اس رات کے اختتام پر وہ خوش ہیں کہ غم کی کالی طویل لمبی رات کٹ گئی، یعنی تکالیف اور اداسی کا دور تھا وہ ختم ہو چلا ہے۔ غم کی اندھیری تاریک رات اب ختم ہونے کو ہے، یعنی میری جدوجہد بار آور ثابت ہو رہی ہے، میری کوششیں رنگ لا رہی ہیں، خوشیوں اور مسرتوں بھرے دور کا جلد آغاز ہونے والا ہے۔ بظاہر تو عشق مجازی ہے کہ یہ بچھڑنے کی رات تھی، لیکن اختتام اچھا ہوگا۔ لیکن یہاں پر بھی اشاریت اور ایمائیت نظر آتی ہے کہ ہماری جدوجہد کی بدولت آنے والوں کو خوشیوں اور مسرتوں کا دور نصیب ہوگا۔ شعر نمبر 6: حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے۔ یہاں استعارے کے الفاظ حضور یار اور دفتر جنوں ہیں۔ حضور یار سے مراد یہاں پر محبوب، بظاہر تو محبوب نظر آتا ہے کہ محبوب کے حضور پیش ہونا، محبوب کے سامنے پیش ہونا، دفتر جنوں دیوانگی کے تمام تفصیلات، اور بظاہر عشق مجازی کے اس شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ ہم نے عاشقی کے جنون میں مبتلا ہونے کے بعد اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا گریبان بھی تار تار کر ڈالا۔ اب جبکہ ہم محبوب کے دربار میں پیش ہوئے ہیں تو ہم نے اپنے گریباں کا ایک ایک تار محبوب کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ یہاں شاعر کی مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی دے دی، اب ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہا ہے۔ اشاراتی انداز اختیار کرتے ہوئے شاعر نے در پردہ اپنے مقصد کی جدوجہد کا ذکر کیا ہے کہ نظام کے خلاف ان کی بھرپور جدوجہد جاری ہے۔ اس جدوجہد میں انہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اور اب اگر کوئی ان سے ان کی وفاداری کے بارے میں پوچھے گا، کوئی ان سے ان کی جدوجہد کے بارے میں پوچھے گا تو وہ اپنی تمام تر تفصیلات لے کر اپنے وطن کے لیے اہل وطن کے سامنے حاضر ہونے کی بھی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اس میں بھی دیر نہیں لگائیں گے۔ آخری شعر غزل کا: مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ شعر سے ظاہر ہے کہ یہ شعر غزل کا مقطع ہے، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ مجاز مرسل کی اصطلاح موجود ہے اور صنعت تضاد کے الفاظ کوئے یار اور سوئے دار نمایاں ہیں۔ کوئے یار یعنی محبوب کی گلی، سوئے دار پھانسی کو کہتے ہیں، سوئے دار یعنی پھانسی کے تختے کی طرف جانا۔ تو شاعر یہاں پر بیان کر رہے ہیں خوب سے خوب تر کی جستجو کے بارے میں،
ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی تمام عمر بہتر سے بہتر کی تلاش میں نکال دی، اپنی زندگی کو ایک مقصد کے حصول کے لیے وقف کر دیا۔ اس شعر میں بھی شاعر یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی حق گوئی میں بسر کی۔ پہلے ہمیں محبوب کی گلی میں سکون و اطمینان میسر آیا تھا، مگر پھر ہم نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس سے بھی کنارہ کشی اختیار کی، اور اب ہم حق گوئی کی پاداش میں تختہ دار کے سفر پر گامزن ہیں۔ یعنی بہت جلد ہمیں سزا دے دی جائے گی، لیکن ہم موت کے خطرے سے بے نیاز ہیں۔ یہاں شاعر کہتے ہیں کہ منزل کے حصول کے لیے بلند خیالی ضروری ہے، اور میں نے بھی اپنے خیالات کو اس قدر اعلیٰ و عرفہ رکھا کہ مقصد کے لیے میں نے اپنی زندگی کو بھی نچھاور کر دینا کمتر ہی خیال کیا، وہ بھی اگر کوئی مجھ سے میری جان مانگے گا تو میری وہ جان میرے مقصد کے لیے میں وہ بھی پیش کر دوں گا۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔